रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अच्छा जी, आज हमारा जो मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही बेहतरीन और दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बाबरकत जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर बैतुल्लाहिल हराम अल-मक्का अल-मुकर्रमा में इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने सोचा कि आपके साथ मालूमात जो है ना कुछ आपके साथ शेयर की जाएँ, बहुत मुफीद। और वो किसके लिए हैं कि वो आयात मैं आपको बताऊँ आज इस चीज़ को जानने के लिए कि हमारे ऊपर आया कौन सा सहर है या कौन सा जादू है। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो सहर की जो जादू की अक़साम जो बयान की जाती हैं या मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो इस वक्त राइज हैं या जो चल रही हैं लोगों के दरमियान, उनमें 7 बड़ी ऐसी कैफियत हैं या 7 बड़े ऐसे सहर हैं जिनसे आगे बाकी जो असहार या सहर की जो उनके जो मजमुआ है वो उससे आगे निकलता है। उसमें सबसे पहले जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा मदफून। मतलब आप पता करना चाहते हैं कि आया मेरे ऊपर सहर मदफून तो नहीं है, उससे रिलेटेड जो है ना वो आपको अलामात या ऐसे ख्वाब या ऐसी चीज़ें जो मतलब आपको वाज़े तौर पे आपके सामने हों। एक तो ख्वाबों के ज़रिए से भी पता चलता है इंसान को, लेकिन उसके साथ आप कौन सी कुरान करीम की ऐसी आयत है जिसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो नोट करते जाएं इख्तसार के साथ में इंशाल्लाह वो सारी 7 की 7 जो इक़साम है वो मैं आप इक़साम भी बयान करूँगा और साथ में उस किस्म का अगर सहर आपके ऊपर मौजूद है तो उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ में बरकत अता फरमाए। क्यों? कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। इस तबगा हैं تبغى شيء؟ تعال تعال هنا، أنا أسوي فيديو لك. ها تعال. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ يلا هات بوسة هنا شوي ما شاء الله. अच्छा जी सबसे पहले हमें पता करना है कि सहर मदफून है, तो हमें क्या करना है कि सोने से पहले जो साहिब यानी तकलीफ़ है जिसको मसला है वो सबसे पहले क्या करेगा, सोने से पहले वज़ू करेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा और उसके बाद सूरतुल अनआम की आयत नंबर 123 सूरतुल अनआम की आयत नंबर 123 33 मरतबा तकरार के साथ पढ़ेगा। साथ में पानी रखेगा और वो पानी पी के सो जाएगा। थोड़ा सा पानी चेहरे पे, थोड़ा सा सर पे लगाएगा और बाकी पानी जो बचेगा वो पी के सो जाएगा। बिइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसको उस कैफियत के बारे में अल्लाह ताला उसको वाज़े कर देगा। दूसरे नंबर पे है जी कि लटका हुआ जादू जो है वो कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल पहले वाला प्रोसेस सेम, और उसके लिए सूरतुल अनआम की आयत नंबर 60 जो है उसको तकरार करेगा 33 मरतबा। और तीसरे नंबर पे क्या है कि जो सहर है वो पानी में किसी चीज़ में मिक्स करके उसको पिलाया तो नहीं गया, और अगर वो पता करना है तो उसको ये चेक करना होगा कि सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 63 को 33 मरतबा जो है वही सेम पहले 2 तरीक़ों वाला जो प्रोसेस है वही करेगा। यानी सोने से पहले वज़ू करेगा, 2 रकात पढ़ेगा, उसके बाद 1 गिलास पानी अपने पास रखेगा और फिर वो पानी जो है वो उसमें से कुछ पानी पी के, कुछ पानी चेहरे पे लगा के, कुछ पानी सर में लगा के, तो मुकम्मल जो पानी जो बच जाएगा बाद में वो पानी पी जाएगा। अच्छा जी, 3 हो गए हैं जी। चौथे नंबर पे है जी अस्सहर अल-खास बिका मअक़ूद। कैफ़ तारिफ़, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर जो सहर किया गया है वो गिरा वाला है। उसके लिए सूरत ताहा आयत नंबर जो है वो 26 यानी आयत नंबर 26, 27 और 28 3 आयत सेम तरीके के साथ आप कंप्लीट करेंगे। 33 मरतबा आपने पढ़ना है। 5वें नंबर पे है जी कैफ़ तारिफ़ बिन अस्सहर अल-खास बिका मक्तूब बिन नजासात, यानी
پلید، غلط، گندی، خبیث چیزوں کے ساتھ آپ کے اوپر سحر لکھا تو نہیں گیا، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ اس کے ساتھ جو تاثیر ای شیء یعنی کچھ بھی ایسا لکھا گیا ہے وہ بھی آپ کو کیسے پتہ کرنا ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ لکھا جاتا ہے یعنی بول کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ، خون کے ساتھ، حیض کے خون کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سحر لکھ کے سم ٹائم لکھ کے پلا دیا جاتا ہے، سم ٹائم لکھ کے اس کو بہا دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ہوگا. تو اس کے لیے آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 اور سورۃ طارق ایک مرتبہ سورۃ طارق کی آیت نمبر 5، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 اور سورۃ طارق کی آیت نمبر 5 اور 6 یہ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اسی طرح 7ویں نمبر پہ 5ویں نمبر پہ ہے جی، 5ویں 6 نمبر پہ ہے جی آپ کا جو سحر ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں لٹکایا گیا، مثال کے طور پہ واش روم میں، مثال کے طور پہ جو استحاضہ کا جو بلڈ ہے وہ لے کے اس کو کسی یعنی خبیث جگہ پہ، گندی جگہ پہ لٹکا دیا گیا ہو. بعض دفعہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ سحر کو، جادو کو لٹکایا جاتا ہے اس میں مساجد میں، نعوذ باللہ، مساجد میں یا پھر یعنی پاکیزہ جگہوں پہ، اور خاص طور پہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں تو واللہ عالم میں نے مطلب سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، واللہ عالم یہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن سننے میں یہ آیا ہے. میں آپ کو سنی سنائی بات بتا رہا ہوں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا، کہ بعض مدارس کی جو پھٹیاں ہوتی ہیں جہاں پہ بچے قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پھٹیوں کے نچلے حصے میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ چیزیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدارس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اپنی پھٹیوں کو بھی ذرا صحیح طرح سے چیک کیا کریں کہ ان کے اندر تو نہیں کہ کسی نے کوئی گند مارا ہوا. اچھا جی، 6 اور 7ویں نمبر پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بندش، سحر السلاسل، چیزوں کو روکنے کے لیے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے، شادی میں، رزق میں، معاملات میں، چیزوں کے اندر مختلف یعنی آپ کے دنیاوی اور دینی معاملات، ایون تعلیم میں اور رشتوں میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کی مختلف اشیاء کے اندر جو چیزیں پیدا کرنے کے لیے جو سحر کیا جاتا ہے اس کا پتہ کرنے کے لیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 اس کو تکرار کے ساتھ پڑھیں. تکرار یعنی مکرر، ریپیٹ کریں اس کو 33 مرتبہ. اور سیم وہی جو پہلے میں نے 6 طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے پانی کے اوپر دم یعنی سونے سے پہلے، قبل النوم، کہ آپ نے سونے سے پہلے یہ آیات پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک سوال ضرور آخر میں پیدا ہوگا کہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی قرآن کریم کی اس حوالے سے ہمیں کوئی دلیل دیں. اور سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، حرم میں، مسجد یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دم یعنی اپنا جو رقیہ ہے وہ میرے اوپر مجھے پیش کرو. صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ کسی نے بتایا، کسی نے آیات الشفا بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام آیات کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام آیات کے اوپر بعض ایسے علماء کا جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ سلف صالحین سے ان کا تعلق ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا یا قرآن و سنت سے ٹکرائے گا وہ فوری طور پہ اس کو رد کر دیں گے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. تو یہ ایک تجربہ ہے ان کا، اس تجربے کی بنیاد پہ یہ تمام چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو میں نے آپ کو یہ سارا کچھ بتایا ہے یہ ہمارا مجموعہ الرقات الشرعیہ من القرآن والسنہ، عرب اور اس سے جتنے بھی ریلیٹڈ یعنی یہاں سے سعودی عرب سے ہیں، قطر سے ہیں، کچھ بحرین سے ہیں، کچھ صومالیہ سے ہیں، کچھ
ادھر سے عمان سے ہیں، 1-2 راکھی ہمارے ماشاءاللہ عمان سے بھی ہیں اور مختلف جگہ سے. تو ہمارا ہی ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اوپر ہم اپنے تجربات جو ہیں، میں اپنے تجربات، تمام تر جو راقی حضرات ہیں وہ اپنے اپنے تجربات اس میں شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد معلومات جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ہم اردو زبان میں یہ آپ کے لیے رقیہ کا ایک جو طریقہ ہے، آسان بہترین جو طریقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا اور یہ میرے لیے بھی انشاءاللہ خیر اور برکت کا سبب بنے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں علم النافع، ایسا علم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.